السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کا لیکچر نمبر 12. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں اسکیلز کی بات کر رہے ہیں، اور اسکیلز ہم نے اس کی بیسک میتھڈس پڑھے اس کے اسکیلنگ کے، جس میں کہ ہم نے آرڈینل اسکیل پڑھا، اس میں ہم نے رینکنگ اسکیل پڑھا، ہم نے انٹرول اسکیل پڑھا، ریشو اسکیل پڑھا، نامینل اسکیل پڑھا. پھر ہم نے کہا کہ اسکیل کی دو میجرمنٹس ہوتی ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں جس کے ہم کمپیریٹیو اور نان کمپیریٹیو کہتے ہیں. اس میں ہم کچھ کمپیریٹیو اسکیلز کی بات کی جس میں پیئرڈ کمپیریزن اور رینک آرڈر اسکیل کی بات کی. نان کمپیریٹیو کی جس میں کہ ہم نے لکڈ اسکیل، سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل ہم نے پڑھی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسکیل کس طرح سے ہونی چاہیے. اس میں کچھ ہم نے اس کے کرائٹیرین یا اس کے پیرامیٹرز ڈسکس کیے کہ اس میں آڈ ایون ہو، اس کے نمبر آف جو اس کے وربل ایگریمنٹس ہیں کتنے ہوں، ایکسٹینٹ آف وربل ایگریمنٹ کیا ہو، اور فورسڈ ہو یا نان فورسڈ ہو. یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. ایک چیز جو ہم آج ڈسکس کریں گے بیسیکلی تو وہ اس کی ایکوریسی اور اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے بارے میں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز تھوڑی سی اسکیلز کے بارے میں اور بات کریں گے کہ اس کی فزیکل فارم کیسی ہونی چاہیے. یعنی پیپر پر جو ہم اس کو لکھتے ہیں تو کس طرح سے اس کو لکھیں. ورٹیکل لکھیں، اس کو ہاریزنٹل لکھیں، باکسز میں لکھیں، یا ہمارے پاس کیا آپشن ہے. بہت سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں جو کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں اٹ ریئلی ڈیپینڈز آن پرپز آف دا ریسرچ اینڈ چوائس آف دا ریسرچر اینڈ دا کائنڈ آف اسکیل دیٹ وی آر یوزنگ. سو وی ہیو آپشنس کہ ہم ان کو ہاریزنٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں، ورٹیکلی بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو باکسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو نیگیٹو ویلیوز بھی دے سکتے ہیں، پازیٹیو ویلیوز بھی دے سکتے ہیں، اور لائن پہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو گرافک شکل میں بھی دے سکتے ہیں. اور اگر ہمارے جو رسپونڈنٹ ہے وہ الٹریٹ ہے، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو تصاویر کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جو بچے ہیں ان کے لیے جو ہم اسکیل یوز کرتے ہیں اس میں ہم خوش فیسز یعنی ہیپی فیسز بناتے ہیں، ان ہیپی فیسز بناتے ہیں، لانگ فیسز بناتے ہیں، اور یہ رسپونڈنٹ جو ہے اپنے فیس کو ٹک کرتا ہے کہ میں یہ چاکلیٹ کھا کے کیسا محسوس کروں گا، یا میں یہ کینڈی کھا کے کیسے محسوس کروں گا، یا ٹوائے دیکھ کے کیسا محسوس کروں گا. یعنی جو بھی آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں بچے سے، تو وہ اس جو فیس ہے اس کو اس پہ انگلی رکھ دیتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فزیکل کنفیگوریشنز کس طرح سے ہیں. اب یہ جو اسکیلز ہیں ان کو کاغذ پر کئی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. ایک کنفیگوریشن ہم دیکھتے ہیں جو کہ ورٹیکل شکل میں ہے. اس میں 7 سٹیپس ہیں، اور اس میں پہلا ویری پاورفل ہے، پھر پاورفل ہے، پھر سم وٹ پاورفل ہے، پھر نیدر ویک نار پاورفل، سم وٹ ویک، ویک اور ویری ویک. یہ جو 7 اس کے سٹیپس ہیں یہ اس فگر کو بتاتے ہیں، اس اسکیل کی شکل میں بتاتے ہیں کہ اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے جو ہم میئر کر رہے ہیں. اور اسی کو آپ ہاریزنٹل شکل میں بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف ہمارے ڈسکرپٹرز ہیں، وہ جو ایڈجیکٹیوز ہم یوز کرتے ہیں اس میں اسکیلز میں، وہ مختلف ہوتے ہیں. کہیں ہم پاورفل کہہ رہے ہیں، کہیں ہم اسٹرانگ کہہ رہے ہیں، کہیں ہم پازیٹیو کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے مختلف ریسرچ کنسٹرکٹ کو میئر کرتے ہوئے یہ مختلف ہو جاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کریکٹرسٹکس کو میئر کرنے کے لیے کیا ہم وربل ڈسکرپٹرز جو ہیں یا وہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیسے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا نیچر آف کنسٹرکٹ جو ہے وہ فریکوینسی آف پرچیز ہے، کہ پرچیز آپ کتنی کرتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے نیور باٹ، کیجولی باٹ، سم ٹائمز باٹ، موسٹلی باٹ اینڈ آلویز باٹ. اگر ہم ایٹیٹیوڈ میئر کر رہے ہیں تو ایٹیٹیوڈ کے لیے ہم کہیں گے ویری نیگیٹو، نیگیٹو، نیدر، نیگیٹو، نار پازیٹیو، پازیٹیو، ویری پازیٹیو. یہ ہم استعمال کریں گے. یعنی پہلے میں ہم نے وہ نیور اور سم ٹائمز اور موسٹ آفن یوز کیا، اور اگر ہم ایٹیٹیوڈ میئر کر رہے ہیں اس میں ہم نیگیٹو، پازیٹیو، یا آلٹرنیٹیولی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیوریبل، انفیوریبل. اور اس کی ہم ڈگریز بنا کے، یعنی انفیوریبل، ویری انفیوریبل،
somewhat unfavorable, اور اسی طرح سے ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ویری فیوریبل کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ کنزیومر سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کریں گے ہائیلی ڈسسیٹسفائڈ، ناٹ سیٹسفائڈ، نیدر ڈسسیٹسفائڈ، ناٹ سیٹسفائڈ، سیٹسفائڈ، موسٹلی سیٹسفائڈ، یعنی کہ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر انٹینشن ٹو بائی کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو پرچیز کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کہیں گے ول ناٹ بائی، پروبیبلی ول ناٹ بائی، اور انکلائن ٹو بائی. اس طرح کے آپ وربل ڈسکرپٹر جو ہے استعمال کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وربل ڈسکرپٹر جو ہیں یا یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان اسکیلز میں، یہ فکسڈ نہیں ہوتے. یہ نیچر آف کانسٹرکٹ یا وہ کریکٹرسٹک جو ہم میئر کر رہے ہیں اس کے مطابق ویری کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں نیور اور آلویز کے درمیان ہم لے آتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ویری نیگیٹو اور ویری پازیٹیو کے درمیان لے آتے ہیں، کبھی ہم ہائیلی ڈسسیٹسفائڈ اور ہائیلی سیٹسفائڈ کے درمیان لے آتے ہیں، اور باقی ساری اسکیل کے جو ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے درمیان ویری کرتے ہیں. یعنی ہم دو ایکسٹریمز پہ یہ لے آتے ہیں اور درمیان میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس میں کتنی ڈگریز ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 6 ہیں، فورسڈ ہے، انفورسڈ ہے، آڈ ہے، ایون ہے. تو اس کے مطابق ہم یہ باکسز بنا کر یا ورٹیکلی یا ہاریزنٹلی اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کون سے ڈسکرپٹر یوز کرنے ہیں، یہ آپ کی اسکیل پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ میئر کیا کر رہے ہیں اور آپ کی ریسرچ کا آبجیکٹو کیا ہے. اسکیل کی قسمیں اور اسکیل کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈائمینشنز کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو اسکیلز ہم استعمال کرتے ہیں، اور نہ صرف اسکیل بلکہ چاہے کویسچنر ہو یا انٹرویو ہو، کوئی انسٹرومنٹ ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے، ایکوریسی ریسرچ میں کیا ہوتی ہے؟ ایکوریسی ریسرچ میں یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اس کی ٹرو میئرمنٹ ہے اس میئرمنٹ کو ہم لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. پاپولیشن کا مین ٹرو ہے جو ہم وہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. جو ہم اس کے ایٹیٹیوڈ کو میئر کر رہے ہیں، جو ٹرو وہ بلیو کرتا ہے ریسپونڈنٹ، کیا ہم وہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. اصل میں جب ہم یہ اسکیلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا انسٹرومنٹس یا کویسچنر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ٹرو ویلیو میئر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم وہ میئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں یا جو رسپونڈنٹ آبزرو کر رہا ہوتا ہے وہ ہم اس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرو ویلیو سے ڈفرینٹ ہو، اور اگر یہ ٹرو ویلیو سے ڈفرینٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے. اور یہ یعنی کہ جو میئرڈ آبزرویشن ہے، جو ہم نے میئر کیا ہے، اور جو اس کی ٹرو ویلیو ہے، میئرڈ ویلیو اور ٹرو ویلیو کے درمیان جو فرق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میئرمنٹ ایرر. یعنی ریسرچ میں میئرمنٹ ایرر کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وہ نہ ہو جو کہ ٹرولی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہو. اور ریسرچر کا یہ کام ہے کہ ایسے طریقے استعمال کرے کہ وہ جو میئرمنٹ ایرر ہے وہ کم سے کم ہو، وہ کم سے کم ہو، ریڈیوس کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میئرمنٹ ایرر ہے یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا سورسز ہیں؟ اس کے بہت سارے سورسز ہیں جو بعض تو ریسرچر کے کنٹرول میں ہیں اور بعض ریسرچر کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آئیے اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سورسز ہیں جو کہ ریسرچ میں میئرمنٹ کو یا ایرر کو کاز کرتے ہیں. میئرمنٹ ایرر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو اس میئرمنٹ ایرر کا جو کاز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. میئرمنٹ ایرر کا پہلا کاز جو ہے وہ فیکٹرز ہیں. مثلا انسان کا موڈ ہے، انسان تھکا ہوا ہے، انسان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ڈیٹا دے گا اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ایرر ہو سکتی ہے، بیکاز ہی از ناٹ فیلنگ نارمل بیکاز آف موڈ اور ہیلتھ اور فٹیگ اور ٹائرڈنیس. سو اس کی وجہ سے وہ جو ڈیٹا دے گا وہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت انکریکٹ ہو، اس میں کچھ ایرر ہو. اس کے علاوہ جو اور اس کے پرسنل فیکٹرز ہیں، اس کے ذہن پہ پریشر ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہیں
یہ ساری چیزیں بھی اس کے میئرمنٹ ایرر کا کاز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ غلط دیتا ہے۔ بعض اوقات رسپونڈنٹ کے پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کم انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، کم ایجوکیٹڈ ہے، تو ان کے ریسپانسز ان میں بھی فرق ہوگا، بیکاز he will be responding according to his education, and since his education is not high, so the data that he is giving may be slightly erroneous, and therefore it causes the measurement error. اس کے علاوہ جو میتھڈ ہے آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا، مثلا انٹرویو آپ لے رہے ہیں، ڈیٹا تھوڑا بدل جاتا ہے۔ کیوں بدل جاتا ہے یہ ڈیٹا؟ اس وجہ سے بدل جاتا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ بعض کوشچنس کے جواب میں بڑا شائی فیل کرتا ہے، اس میں ذرا کچھ کلچرل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، کلچرل ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں، کہ اس طرح سے وہ کلیئرلی یا بلنٹلی وہ انٹرویور کو نہیں بتا سکتا۔ اس وجہ سے اس ریزرویشنز کی وجہ سے وہ ڈیٹا کو کچھ چھپا لیتا ہے اور دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہے، جس سے کہ میئرمنٹ ایرر جو ہے وہ کاز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور جو فیکٹرز ہیں، جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کرتے ہیں کویسچنر کے ذریعے سے، بعض کویسچنز جو ہوتے ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہوتے، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹرویو کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ کویسچنر کے ذریعے سے ہوں، اور جب رسپونڈنٹ جو ہے اس کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کا جواب بھی وہ کلیئرلی نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے جو میئرمنٹ ایرر اکر ہوتی ہے اور جو ٹرو انفارمیشن ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی بطور ریسرچر، کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مکس اپ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ میئرمنٹ ایرر جو ہے وہ کاز ہو رہی ہے۔ بعض اوقات یہ میئرمنٹ ایرر ڈیٹا انالیسز میں بھی ہوتی ہے، صرف ڈیٹا کلیکشن میں نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ڈیٹا انالیسز میں بھی ہوتی ہے، کہ آپ جب کوڈنگ کرتے ہیں، جب اس کے کوڈ لگاتے ہیں، جب اس کی ٹیبولیشن کرتے ہیں، کراس ٹیبولیشن کرتے ہیں، تو اس پروسیس میں بھی غلطی ریسرچر سے ہو جاتی ہے، غلط کوڈ لگ گئے تو غلط انفارمیشن رپورٹ ہوئی، اور غلط انفارمیشن رپورٹ ہوئی تو ریزلٹ غلط آئے، تو اس طرح سے بھی میئرمنٹ ایرر جو ہے وہ کاز ہوتی ہے۔ یعنی کہ سچویشنل فیکٹر، پرسنل فیکٹرز، انسٹرومنٹ فیکٹرز اور ڈیٹا انالیسس فیکٹرز جو ہیں، یہ فیکٹرز جو ہیں یہ میئرمنٹ ایرر کاز کرتے ہیں۔ اب جو میئرمنٹ ہے اس کی ایرر کی دو اقسام ہیں۔ آپ میئرمنٹ ایرر تو سمجھ گئے نا کہ میئرمنٹ ایرر کیا ہوتی ہے، ایکچوئل ویلیو اور ابزروڈ ویلیو، ٹرو ویلیو اور ابزروڈ ویلیو میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم میئرمنٹ ایرر کہتے ہیں، اور یہ ریسرچ میں کبھی تھوڑی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میئرمنٹ ایرر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دو ٹائپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ٹائپس آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 سسٹمیٹک ایرر، نمبر 2 رینڈم ایرر۔ اب آپ دیکھیے کہ سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتی ہے۔ سسٹمیٹک ایرر جس طرح سے یہ لفظ بتا رہا ہے آپ کو، ایک کانسٹنٹ یا ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ اس انسٹرومنٹ سے میئر کریں گے تو وہ ایرر موجود ہوگی، کانسٹنٹ ہوگی، ہر وقت ہوگی، اور وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ انسٹرومنٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یا یہ ہے کہ آپ اس کے میتھڈ آف میئرمنٹ کو بدلیں گے نہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوئمنگ میٹس ہوتے ہیں، جب سوئمنگ ایتھلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ریفری جو ہے ان کی ٹائم کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو پہلے پہنچتا ہے اس کو وہ فرسٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے، جو بعد میں پہنچتا ہے وہ سیکنڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، جو بعد میں پہنچتا ہے وہ تھرڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر جو آپ کی اسٹاپ واچ ہے جس سے آپ اس کو میئر کر رہے ہیں، ٹائم کو میئر کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا پرابلم ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ تیز چلتی ہے۔ اب جب تیز چلتی ہے تو جب کبھی بھی آپ میئر کریں گے وہ تیزی چلے گی، یعنی ہر دفعہ وہ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ جتنا بھی اس میں ایرر ہے، جتنا اس میں فزیکل ایرر ہے، وہ اتنا ہی وہ فاسٹ ہوگی، اور یہ ہر ایتھلیٹ میں اور ہر باری ہوگی۔ ایسی ایرر کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر۔ یا اگر آپ کوئی ویٹ وزن کر رہے ہیں، اور ویٹ جب آپ اس کو میئر کر رہے ہیں
تو اس کے ساتھ اگر آپ سپرنگ بیلنس استعمال کر رہے ہیں، سپرنگ بیلنس سمجھتے ہیں نا آپ، سپرنگ بیلنس ایک بیلنس ہوتا ہے جس میں سپرنگ لگا ہوتا ہے جو کہ وزن کو بتاتا ہے، اور جب آپ اس کی ہک میں وہ لٹکاتے ہیں تو اس کے سپرنگ میں کچھ پلے ہے اور وہ سپرنگ تھوڑی سی ایرر دیتا ہے. تو جب کبھی بھی جس چیز کو بھی آپ اس سپرنگ بیلنس سے میئر کریں گے اس میں وہ ایرر آئے گی. اس قسم کی ایرر کو ہم سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سسٹم کے تحت اٹ از دیئر آلویز اینڈ اٹ از اے کانسٹنٹ ایرر. دوسری قسم کی ایرر جو ہے اس کو رینڈم ایرر کہتے ہیں. وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. اب اگر اسٹاپ واچ کی وہی مثال لے لیں کہ اگر ہم ایک اسٹاپ واچ سے نہ میئر کریں بلکہ 3 4 5 اسٹاپ واچ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہم سوئمرز کے ٹائم کو میئر کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس میں کسی میں ایرر ہے کسی میں نہیں ہے، کبھی کوئی اکر ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا جو ٹوٹل ایرر ہوگا اس کا ایوریج جب ہم نکالیں گے تو اس کو ہم رینڈم ایرر کریں گے. تو رینڈم ایرر کا مطلب یہ ہے اٹ ڈز ناٹ اکر کانسٹینٹلی بٹ اٹ از اکرنگ رینڈملی once in a while and it is not a systematic error. اور ٹوٹل ایرر کیا ہوتی ہے کسی بھی میئرمنٹ میں؟ ٹوٹل ایرر ہوتی ہے کہ آپ رینڈم ایرر پلس کانسٹنٹ ایرر دونوں کو جب آپ جمع کر دیتے ہیں تو یہ میئرمنٹ ایرر جو ہے وہ بن جاتی. اب یہ جو سسٹمیٹک ایرر ہے اور جو رینڈم ایرر ہے دونوں کو کمبائن کر دیں پلس جو آبزروڈ ویلیو ہے، اگر ان تینوں کو ہم کمبائن کر دیں تو پھر جو ہے ہم ٹرو ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اور وہ ٹرو ویلیو جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اس کو ہم ایک ایکویشن میں دیکھتے ہیں. یہ ایکویشن دیکھیں آپ، اس میں ہم نے کہا او ایم از اکول ٹو ٹی ایم پلس ایس ای پلس آر ای. کیا مطلب ہے اس کا؟ او ایم از ابزرڈ میئرمنٹ، جو ہم نے میئرمنٹ کو آبزرو کیا. ٹی ایم کیا ہے؟ ٹرو میئرمنٹ. کہ ٹرو میئرمنٹ کیا ہے؟ اور ایس ای کیا ہے؟ یہ سسٹمیٹک ایرر ہے. اور آر ای کیا ہے؟ یہ رینڈم ایرر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ او ایم ول بی ایکول ٹو ٹی ایم پلس ایس ای پلس آر ای. اور ان ادر ورڈس وی کین سے observed measurement is equal to true measurement plus systematic error plus random error. اور اسی اگر آپ ایکویشن کو ٹرانسپوز کر دیں تو ٹرو میئرمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ ٹرو میئرمنٹ would be observed measurement minus two types of error, that is systematic error and a random error. ان دونوں کو اگر آپ observed measurement سے نکال دیں گے تو آپ کی ٹرو میئرمنٹ ہوگی. یعنی کہ ہم ایرر یا میئرمنٹ میں ہم ان دونوں ایررز کو کنسیڈر کرتے ہیں، سسٹمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر کو. اور یہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ کانسیپٹ آتا ہو ویلیڈیٹی کیا ہے اور ریلائبلٹی کیا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کیا ہے اور ریلائبلٹی کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ سسٹمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر سے آئے، اور یہ کانسیپٹ اسکیلنگ میں اور میئرمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. ویلیڈیٹی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ چیز ویلڈ ہے، یہ چیز ویلڈ نہیں ہے. اور اسکیل کیا ویلڈ ہے یا کویسچنر کیسے ویلڈ ہے؟ اٹ مینس کہ an instrumental scale is valid if it measures what it is supposed to measure. جو ہم میئر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ وہی چیز میئر کر رہا ہے اور اسی طرح سے میئر کر رہا ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. اور اگر وہ میئر نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ویلیڈیٹی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی فوڈ کا ٹیسٹ میئر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ انسٹرومنٹ جس سے کہ ہم اس کو میئر کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ ہی میئر کر رہا ہے اور بغیر کسی ایرر کے میئر کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ ویلڈ ہے. اور اگر وہ ٹیسٹ میئر نہیں کر رہا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ ویلڈ نہیں ہے. یعنی اگر آپ ایسا سوال پوچھیں، آپ کسی ریسٹورنٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں فوڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ سوال کر دیں کہ جی اس کے یہاں سروس کیسی ہے تو وہ سروس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ،
وہ اس کے بارے میں ٹیسٹ کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے. اس صورت میں وہ کوشچن جو ہوگا وہ کوشچن انویلڈ ہوگا. دا کوشچن ول بی لیکنگ دا ویلیڈیٹی. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے وہ ویلڈ تب ہوتا ہے جب وہ انہی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے, انہی چیزوں کو میئر کر رہا ہے, انہی چیزوں کے بارے میں کوشچن کر رہا ہے جس چیز کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ میئرمنٹ جو ہے وہ سسٹمیٹک اور رینڈم ایرر دونوں سے مبرہ ہے, فری ہے. یعنی an instrument is valid if it is free from systematic as well as random error. ان دونوں ایررز کو جب ہم آپ نکالیں گے تو پھر ہم اس کی ویلیڈیٹی کو میئر کر رہے ہوں گے. اور یہ جو ویلیڈیٹی ہے یہ کئی قسم کی ہے, لیکن یہاں ہم 4 قسم کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کا ذکر کریں گے. یہ آپ سمجھیے کہ یہ 4 قسم کی ویلیڈیٹی کیا ہے, یعنی کہ وہ کیا ان 4 چیزوں کو میئر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اور اس کے طریقے کیا ہیں, اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلی قسم کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو ہم کانٹینٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. بعض اوقات اس کو فیس ویلیڈیٹی بھی کہتے ہیں. فیس ویلیڈیٹی اور کانٹینٹ ویلیڈیٹی. اور یہ کیا چیز ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ ہے, جو اسکیل ہے, جو کوشچنر ہے, ڈز اٹ لک لائک a scale and measuring the same thing that we want to measure. یعنی on the face of it, it should look like that. اور اگر یہ اس طرح سے نظر آتا ہے, اس کا کانٹینٹ, اس کے کوشچن اس طرح سے ہیں کہ وہ جو چیز ہم, جو کریکٹرسٹک ہم میئر کرنا چاہتے ہیں, جو کنسٹرکٹ ہم میئر کرنا چاہتے ہیں, وہ کنسٹرکٹ اس کو میئر کرتے ہوئے یہ نظر آتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو دیکھ کر اس کو پہچان لیتا ہے, تو ہم یہ مفروضہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس آدمی نے ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھا ہے, کیونکہ اگر اس نے دیکھا نہ ہوتا تو پھر یہ پہچانتا کیسے. سو دس فیکٹ دیٹ ہی ریکگنائزنگ دا ایڈورٹیزمنٹ is indicative of the fact that he has or she has been exposed to that ad in the past. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ یہ looks like, یہ ہے بہت ویکسٹ طریقہ, اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے, بہت ویک طریقہ ہے ویلیڈیٹی میئر کرنے کا. کہ ایک آدمی کہتا ہے اچھا جی یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے یہ انسٹرومنٹ اس کو میئر کر لے گا. اس کا ایک طریقہ جو ہے اس کو انسٹرومنٹ کو بہتر کرنے کا کہ آپ دوسرے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو آپ یہ انسٹرومنٹ دکھائیے, وہ دیکھ کے اس پہ کرٹیسزم کریں گے اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا یہ انسٹرومنٹ آن دا فیس آف اٹ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, آن دا فیس آف اٹ کیا یہ نظر آتا ہے کہ کیا اس کو یہ میئر کرے گا اس کریکٹرسٹکس کو جو ہم میئر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرے گا. تو کلیکٹیو criticism or collective opinion of the expert in that field will improve its face validity اور content validity. وہ کوشچنر کو یا اسکیل کو لیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, چونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں. ایک ایکسپرٹ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, دوسرا ایکسپرٹ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, تیسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے. اٹ مینز اٹ ہیز اے فیس ویلیڈیٹی اور کانٹینٹ ویلیڈیٹی. دوسرے قسم کی ویلیڈیٹی ہے پریڈکٹیو ویلیڈیٹی. پریڈکشن سے ہے. یہ ویلیڈیٹی کیا ہے, اگر ہمارا انسٹرومنٹ جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو میئر کرتا ہے. یعنی کہ مثال لیتے ہیں, مثال کے طور پر ہم یہ انسٹرومنٹ کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان ریسپونڈنٹس کی انٹینشن ٹو بائی کیا ہے, چیز کو یہ خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے. ہم نے اسکیل کے ذریعے سے ان سے پوچھا, مثلا ہم نے کہا جی ول یو بائی اٹ, اور کوشچن کے جواب میں probably will buy, never buy, I'm inclined to buy, I will most probably buy, I will surely buy. اگر اس قسم کے وہ جوابات دیتے ہیں اور آپ اس کو انالائز کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ بائی کریں گے,
تو پھر اس کا آپ بیہیویئر دیکھیں گے کہ کیا یہ بائی کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اگر وہ بائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا اسکیل تھا اس کی پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر کوئی ایسی اسکیل استعمال کرتے ہیں جس میں کہ جو ہے وہ برانڈ پریفرنس ہے، اور اس میں ہم میئر کرتے ہیں کہ جی ان کا برانڈ پریفرنس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، اور ہمارے اسکیل کا جو رزلٹ آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا برانڈ پریفرنس جو ہے وہ سی ہے۔ بعد میں ہم اس کا بائنگ بیہیویئر دیکھیں گے، پرچیزز دیکھیں گے، اور پرچیزز میں واقعی اگر انہوں نے سی ہی پرچیز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ تھا، جو ہماری اسکیل تھی، اس کی پریڈکٹیبلٹی ٹھیک تھی۔ اور یہ جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے فیوچر ڈیسیژنس کے بارے میں، اور ہماری اسٹریٹجی میں یہ بہت کام آتی ہے۔ اس لیے پریڈکٹیبلٹی کا اہم مقام ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اسکیلس یا جو ہم کوشچنر استعمال کرتے ہیں اور جو ہم فیوچر کے لیے ہم اس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر اس کی پریڈکٹیبلٹی زیادہ ہوگی تو وہ فیوچر میں وہ ایکشن ہوگا، وہ پرچیز بیہیویئر ہوگا، یا وٹ ایور اٹ از وہ ہوگا، اور ہم اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو اس کے مطابق پلان کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم کی ویلیڈیٹی ہے کنورجنٹ ویلیڈیٹی۔ کنورجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کنورج ہونا، ایک نقطے پہ مرکوز ہونا، اور یہ ویلیڈیٹی اس طرح سے میئر کی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک ہی کریکٹرسٹک کو دو مختلف انسٹرومنٹ سے میئر کرتے ہیں اور اگر ان دونوں کی فائنڈنگ ایک جیسی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک کنورجنٹ ویلیڈیٹی ہے۔ اب کنورجنٹ ویلیڈیٹی کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کنورجنٹ ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے 300 کویسچنر بھیجے مختلف ہاؤس ہولڈس کو اور ان سے ڈیٹا لیا۔ اب جب ہم نے ڈیٹا لیا تو وہ ڈیٹا اس میں سے ہم ایک چیز لے لیتے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایج لے لیتے۔ ایج ہم نے معلوم کی کہ وہاں جتنے ممبر رہتے ہیں تمام ہاؤس ہولڈس میں ان کی ایوریج ایج کیا ہے۔ اب اگر ایوریج ایج جو ان 300 کویسچنئرز کی بیس پہ ہم سے نکلی وہ فرض کریں 18 ایئرس ہے۔ کتنی ہے؟ 18 ایئرس۔ اب ان 18 ایئرس کو ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ انہی میں سے وہ جو ہم نے 300 لوگ لیے تھے ان 300 لوگوں میں سے ہم 40 مثال کے طور پر ہاؤس ہولڈ پھر پک کرتے ہیں اور 40 ہاؤس ہولڈ سے پھر وہی ڈیٹا لیتے ہیں۔ وہ ڈیٹا لے کر پھر ہم ان کی ایوریج انکم ایوریج ایج نکالتے ہیں۔ وہ ایوریج ایج اگر تو وہی 18 اور 18.1 اور 17.9 نکلتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کی کنورجنٹ ویلیڈیٹی۔ اب یہ جو ہم نے کہا نا کہ ہم 40 ہاؤس ہولڈ لیں گے اور ہم سے معلوم کریں گے، ہم اس کو یوں بھی ویری کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے ہم نے ہیڈ آف دا فیملی جو تھی، ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ جو تھا، اس سے ہم نے ڈیٹا لیا۔ اب ہم اس سے ڈیٹا نہیں لیتے، ہم کسی اور ممبر سے ڈیٹا لیتے ہیں۔ کسی اور ممبر سے ڈیٹا لے کے، یعنی اب کیا کہ ہم نے جو پہلے ہمارا رسپونڈنٹ تھا وہ اس رسپونڈنٹ کو ہم نے بدل دیا دوسرے رسپونڈنٹ سے، لیکن کنسٹرکٹ وہی ہے، ہاؤس ہولڈ وہی ہے، اور اگر وہ ڈیٹا پہلے والا ٹھیک تھا تو یہ ممبر بھی ڈیٹا وہی دے گا، اور اگر ہم ان کو ہم دوبارہ سم اپ کریں گے تو پھر جو ہمارا ٹوٹل نکلے گا اس کی ہم ایوریج معلوم کریں گے، اور اگر ان کی ایوریج ایج بھی وہی آتی ہے جو کہ پہلی صورت میں تھی تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ ان کی کنورجنٹ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب ایسے بھی ہے کہ کنورجنٹ ویلیڈیٹی جو ہے اس میں ہم اس کی جو ہے وہ میتھڈ بھی بدل سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا وہ کویسچنر تھا، پہلے ہم گئے وہاں پر، ہم نے چھوڑ کے شام کو ہم واپس لے آئے، پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا۔ اس صورت میں ہم 40 لوگوں کی ہم فون نمبر پہ بھی ان کو معلوم کر سکتے ہیں، کسی اور ممبر سے فون کر کے معلوم کرتے ہیں ہاں جی آپ کے گھر میں کون کون لوگ ہیں اور ان کی ایجز کیا ہیں، اور پھر ہم اس کی ایج جو ہے وہ ہم ایوریج ایج ڈٹرمن کرتے ہیں، اور اس ایوریج ایج کو معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس سے کوریلیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی کنورجنٹ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب چوتھی قسم کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی۔ ڈسکریمنیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے۔ اس ویلیڈیٹی میں یہ ہوتا ہے اگر ایک انسٹرومنٹ یا اسکیل آپ یوز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کو، ڈفرینٹ کانسٹرکٹس کو آپ میئر کر رہے ہیں اور ان کا جواب ڈفرینٹ آنا چاہیے، یا آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو میئر کر رہے ہیں
اور ان کا جواب ڈفرینٹ آنا چاہیے. تو اگر ان کا جواب ڈفرینٹ آتا ہے تو اس میں ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی ہے. اور اگر وہ انسٹرومنٹ ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا, ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا, اور جو آپ کے ریسپونڈنٹ ہیں وہ اسی قسم کا جواب دیتے ہیں یا کنفیوز جواب دیتے ہیں, تو ہم کہیں گے دس انسٹرومنٹ لیکس ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی. ایک مثال سے شاید آپ سمجھ جائیں گے. ہم ایک کوشچنر بناتے ہیں. اب کوشچنر بنا کر ہم دو چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو تھیفٹ سیکیورٹی ہے اور ایک فائر سیکیورٹی ہے. یعنی کہ چوری سے کیسے بچاؤ یا چوری سے بچاؤ کا ایٹیٹیوڈ, یا اس کی اہمیت, اور آگ سے بچاؤ کی اہمیت اور اس کے طریقے. اگر ہم یہ معلوم کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, لوگوں کا جو ریئیکشن ہے, ان دو قسم کی جو تھیفٹ جو رسک ہیں, دو قسم کے جو سیکیورٹیز ہیں وہ فرق ہیں, اور ظاہر ہے کہ فرق ہوتے ہیں. آپ کا میرا بھی جو ریئیکشن ہے ٹورڈز تھیفٹ سیکیورٹی اینڈ ٹورڈز فائر سیکیورٹی وہ فرق ہے. مثلا ہم فائر سیکیورٹی سے زیادہ الارمڈ ہوتے ہیں, زیادہ ہم رسک محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں فزیکل نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن تھیفٹ سیکیورٹی سے صرف مال جاتا ہے. اور اگر ہم یہ دو کنسٹرکٹ میئر کرتے ہیں اور ہمارا کوسچنیئر یا ہماری اسکیل ان دونوں کو جو میئر کرتی ہے, اگر تو ان دونوں میں کوئی فرق آتا ہے تو ہم کہیں گے اس کی ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی ہے. اور اگر رسپونڈنٹس کا جواب دونوں پہ ایک جیسا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی جو ہے اس انسٹرومنٹ میں نہیں ہے. تو ہم نے 4 قسم کی ویلیڈیٹیز پڑھی ہم نے آج. ایک فیس ویلیڈیٹی یا کانٹینٹ ویلیڈیٹی, دوسری کنورجنٹ, تیسری پریڈکٹیو, اور چوتھی جو تھی وہ ہم نے پڑھی ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی. اور بھی ہیں لیکن ہم اس میں صرف ان 4 کو دیکھیں گے, اور ہمارا انسٹرومنٹ یا جو ہمارا اسکیل ہے اس میں یہ 4 قسم کی ویلیڈیٹیز جو ہیں ہونی چاہیے. ہماری اسکیل یا جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے اس کی ایکوریسی کا دوسرا میئر جو ہے وہ ہے ریلائبلٹی. پہلا کیا تھا؟ ویلیڈیٹی. دوسرا ہے ریلائبلٹی. اور ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ کیا ہے. ریلائبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی, کہ وہ اس میں کنسسٹنسی استقلال ہو, اس میں مستقل مزاجی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کوئی انسان تو ہے نہیں, لیکن اس میں جو ہے ایک کنسسٹنٹ اسی طرح سے وہ میئر کرے. یعنی کہ یوں سمجھیے آپ کہ ہم نے ایک اسکیل میئر کی, ایک اسکیل ہم نے استعمال کی ایک گروپ پر, 20 کا گروپ ہے اور ہم ایک کنسٹرکٹ میئر کر رہے ہیں. ہم نے وہ اسکیل اس پہ ایڈمنسٹر کی, اس کے کچھ جواب ہمیں ملے, جواب سے ہم نے ڈیٹا ٹیبولیٹ کیا, اور ٹیبولیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس کا جواب نکالا. اب اگر ہم اسی کو دوبارہ استعمال کریں تو دوبارہ استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا جواب آئے گا. یعنی ہم اسی گروپ پر وہی اسکیل انہی کنڈیشنز میں, سملر کنڈیشنز میں اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ڈیٹا ہم اینالائز کر رہے ہیں, اس کا جواب وہی آنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی. دیٹ ایف دا سیم انسٹرومنٹ اور سیم اسکیل از یوزڈ اینڈ we use that scale or instrument on the same group under similar conditions, then the measured observation or measured data should be same. There should be consistency in the data. پہلے میں اور دوسرے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت تو شاید ہوگا. ریلائبلٹی میں اگر آپ نے یہ میئر کر رہے ہیں کہ اس میں ریلیشن شپ ہے نہیں ہے, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا 2 قسم کی ایررز ہم نے پڑھی ہیں, سسٹمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر. اگر تو انسٹرومنٹ میں سسٹمیٹک ایرر ہے, مینس کانسٹنٹ ایرر ہے, سیم ایرر ہے وچ ریپیٹس ایوری ٹائم, دین اٹ ول ناٹ افیکٹ دا ریلائبلٹی. اس کی ریلائبلٹی وہی رہے گی, کیونکہ وہ ایرر پہلی دفعہ بھی ہوگی, دوسری دفعہ بھی ہوگی, کیونکہ وہ ایرر جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے اندر موجود ہے, وہ کانسٹنٹ ہے. تو یہ سسٹمیٹک ایرر جو ہے اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا ریلائبلٹی, بٹ رینڈم ایرر ڈز. رینڈم ایرر اگر اس میں ہوگی
تو پھر اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ لوور ہو جائے گی، ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ریلائبلٹی کا میئر ہے کہ ہاؤ فار اٹ از فری فرام رینڈم ایرر. اس میں اگر پہلے اس کو میئر کیسے کرتے ہیں، پہلا سکور اور دوسرا سکور، ان دونوں میں کیا ایسوسیشن ہے، کتنا کوریلیشن ہے. اگر وہ کوریلیشن ہائیسٹ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی ریلائبلٹی ہائی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی ریلائبلٹی کم ہوگی. یعنی کہ اس کو ہم اگر ریلائبل بنانا چاہتے ہیں تو رینڈم ایرر کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے یہ رینڈم ایرر ہی لوور کرتی ہے، اور رینڈم ایرر سے فریڈم جو ہے اس کو ختم کرنے سے اس کی ریلائبلٹی بڑھتی ہے. یعنی ہم میتھمیٹیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف اور ای یعنی کہ رینڈم ایرر جو ہے اف اٹ از اکول ٹو زیرو دین ریلائبلٹی از دا ہائیسٹ. اور اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں رینڈم ایرر کتنی ہے. اب اس جو ریلائبلٹی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں ہم 3 قسموں کا ذکر کریں گے. ایک ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، دوسری ہے الٹرنیٹیو فارم ریلائبلٹی، اور تیسری ہے سپلٹ ہاف ریلائبلٹی. یہ 3 قسم کی ریلائبلٹیز ہیں. اس کو ہم اس کا جو ہے نا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کیا ہے اور کس طرح سے میئر کی جاتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ریلائبلٹی جو ہوتی ہے دس از کنسسٹینسی بٹوین میئرس، repeated measures. If we measure twice or thrice or as many times as possible, then the result should remain same. This is called reliability, and we measure it by 3 forms. First is test retest, second is alternative forms, and third is split half reliability. Now let us see what is test retest reliability. Test retest reliability یہ فرسٹ فارم ہے اس کی ریلائبلٹی کی، اور اس کی ٹرو ایسنس کو یہ بتاتی ہے. اور اس میں کیا ہے، اٹ انوالوز ریپیٹیڈ میئرمنٹ آف دا سیم گروپ آف رسپونڈنٹ آن دا سیم کنسٹرکٹ بٹ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس، ایٹ لیسٹ 2 times. ایک دفعہ ٹیسٹ یعنی پہلا ٹیسٹ اور دوسرا ری ٹیسٹ. اس میں ہم اس گروپ کو میئر کرتے ہیں، پہلی دفعہ جاتے ہیں اور وہ انسٹرومنٹ ہم ایڈمنسٹر کر کے اسکور لیتے ہیں. اس اسکور کو اینالائز کر کے ہم کچھ نتیجہ نکالتے ہیں، ایوریجز نکالتے ہیں، اور وٹ ایور دا میتھڈ آف انالیسز از وی ول ڈرا سم ریزلٹس. دین آفٹر سم ٹائم وی go back and retest, I mean re-measure the same group under the similar conditions. We get the result again, and we compare the first result and the second result, and we find out correlation. Now, if the first result and second result is same or almost the same, and then the correlation is very high, and the instrument has high reliability. اور اگر پہلا اور دوسرے ریزلٹس میں فرق ہے، ان کے درمیان کوریلیشن بھی کوئی نہیں ہے، اور کوریلیشن بڑا ویک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بھی ویک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، اور اٹ از دا فرسٹ میتھڈ آف فائنڈنگ آف دا ریلائبلٹی. یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کے ساتھ کچھ پرابلمز ایسوسیٹیڈ ہیں، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ پہلی فارم ہے اور اس کو عام طور پر یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے پرابلمز بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کیا پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم جو موسٹ سگنیفیکنٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ لکس illogical and sometimes impossible کہ ہم انہی سبجیکٹس کو، انہی رسپونڈنٹس کو 2 بار ٹیسٹ کریں، 2 بار ان کی میئرمنٹ کریں. بعض اوقات یہ امپاسبل ہوتا ہے. امپاسبل کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً آپ مال انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، آپ جا کے شاپنگ مالز پہ لوگوں کے انٹرویو لے رہے ہیں. اب وہاں تو کیا ہوتا ہے، وہاں جب آپ گئے، وہاں سے جو شاپر آیا، جو آپ پرچیز کرنے آتا ہے، آپ اس سے ریکویسٹ کر کے اس کا چھوٹا بہت انٹرویو لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں ملتا آپ کو، اور وہ کبھی مل نہیں سکے گا. اب آپ اس سے اس کا ایڈریس وغیرہ تو نہیں مانگیں گے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ری ٹیسٹ کرنا مشکل ہے. تو سم ٹائمز اٹ از امپاسبل، سم ٹائمز اٹس illogical. پیپل فیل اٹ کہ جی بار بار ہمیں جو ہے یہ بادر کر رہے ہیں، اس لیے اس کو
جو ہے پہلا پرابلم اس کا موسٹ سویئر اور سیریس پرابلم ہے کہ ریپیٹ میجرمنٹ آن دا سیم سبجیکٹ اینڈ ان دا سیم سچویشنز از ڈیفیکلٹ اینڈ امپاسبل. سیکنڈ پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرول بٹوین ٹو میجرمنٹس آپ نے ٹیسٹ کیا پھر آپ نے ری ٹیسٹ کرنا ہے. اگر ان کے درمیان جو پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے, مہینہ ہو جائے, 2 مہینے ہو جائیں, اور پھر آپ کریں تو اس سے بھی جوابات پہ فرق پڑتا ہے اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ لوور ہو جاتی ہے. یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ ایوری تھنگ ایلس ریمیننگ ایکول if you increase the interval of time between the first measurement and the second measurement, then the reliability of the test lowers. اس لیے اس کا وقفہ ایک دوسرا پرابلم ہوتا ہے جو کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس کے پرابلم ہے, تیسرا, چوتھا اور پانچواں پرابلم کیا ہے. تیسرا مسئلہ جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا رسپانس ہے سبجیکٹ کا وہ دوسرے رسپانس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک گروپ کو ٹیسٹ کیا, اس میں سے بعض لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کی میموری بہت ہوتی ہے, انہوں نے پہلے میں ہی جواب یاد کر لیا, اور جب آپ نے ری ٹیسٹ کیا تو دوبارہ ان کو جو ہے وہ جواب یاد تھا, وہی جواب لکھ دیا. اب پہلا جواب انہوں نے دیا, دوسرا یاد کر کے دیا, تو آپ تو سمجھتے ہیں جی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی بڑی ہائی ہے, اس کی جو ہے اسکیل جو ہے آپ کا بڑا اچھا اسکیل ہے, لیکن کیوں اس کا جواب وہی آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے یاد کیا ہوا ہے. تو اٹ مینس دیٹ سم ٹائمز دا فرسٹ response or the responses in the first measurement affects or influence the responses in the second measurement or retest, because they remember the answers and they can repeat those answers again. Now fourth جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹس جو ہیں وہ پہلا ٹیسٹ لے کر پڑھ کر جواب دے کر ان کے رویے بدل جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ پھر دیر ایٹیٹیوڈ چینجز. مثال کے طور پر یہ ہمیں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ فیٹس پہ یا فیٹ ملک پہ آپ کوئی یا گھی پہ اگر آپ کوئی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان رسپونڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیٹ جو ہے یہ ہیلتھ کو نقصان دیتی ہے. دے بیکم ہیلتھ کانشیس, اینڈ وین دے بیکم ہیلتھ کانشیس اینڈ وین یو میئر دیئر آنسرز اگین, دس ایٹیٹیوڈ may affect the answer in the second measurement. اس طرح سے بعض کا سچویشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کو چینج کر دیتے ہیں. تو ان پرابلم سے آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں کیا مسائل ہیں. اگلی قسم کی جو ریلائبلٹی ہے یا جو فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو فارم ریلائبلٹی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ریسرچر جو ہے 2 قسم کے جو ہے وہ اسکیلز یا 2 قسم کے ٹیسٹ یا 2 قسم کے انسٹرومنٹ بناتا ہے جو کہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. آئیڈینٹیکل تو خیر نہیں ہوتے, سملر ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوریلیشن میئر کیا جاتا ہے. پھر ان سے ایک ہی گروپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ ایک ہی گروپ کو میئر کیا جاتا ہے, انسٹرومنٹ اے سے بھی اور انسٹرومنٹ بی سے بھی. اور چونکہ یہ سملر ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی سملر ہونا چاہیے. تو اس طرح سے چونکہ یہ الٹرنیٹیو فارم ہوتے ہیں اس لیے اس کو الٹرنیٹیو فارم کہتے ہیں. اب ان کو چونکہ ڈفرینٹ سیٹ آف اسکیلز استعمال کیا جاتا ہے, ڈیٹا لیا جاتا ہے, ان ڈیٹا کے درمیان کوریلیشن معلوم کیا جاتا ہے, اور اگر کوریلیشن ہائی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کی الٹرنیٹیو فارم ریلائبلٹی جو ہے وہ بھی ہائی ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ پرابلم ایسوسیٹڈ ہیں, اور وہ کیا ہے کہ دونوں الٹرنیٹیو فارمز جو ہیں وہ سملر بنانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, جس وجہ سے ان کو صحیح طور پر استعمال جو ہے نا وہ کرنے سے پہلے ان کو ان کا بہت ٹیسٹنگ ری ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے, یعنی وقت لگتا ہے, اور اس وجہ سے اس کا یہ 2 مسائل ہیں کہ ایک تو الٹرنیٹیو فارم بنانا مشکل ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. تیسری قسم کی جو
ریلائبلٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلٹ آف ریلائبلٹی. پہلی کیا تھی؟ پہلی تھی ٹیسٹ ری ٹیسٹ، دوسری تھی آلٹرنیٹیو فارم، اور تیسری کو کہتے ہیں سپلٹ آف ریلائبلٹی. اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ہم ہاف میں سپلٹ کر دیتے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ایک اسکیل. ایک ہم نے کویسچنیئر، ٹیسٹ یا انسٹرومنٹ بنایا، اس میں ملٹی آئٹمس ہیں، بہت سارے آئٹمس ہیں. ان آئٹمس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایکول ٹو ہافس میں. وہ 2 ہافس جو ہیں رینڈملی آپ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے مثال کے طور پر 24 آئٹم ہیں اس اسکیلس کے، تو آپ 12 کر دیں. split them into 2 equal half، اور ان کو پھر آپ علیحدہ علیحدہ ایڈمنسٹر کریں. ایک دفعہ ایک ہاف کو، دوسری دفعہ دوسرے ہاف کو. اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ یو آر ٹرائنگ ٹو میئر دا سیم کریکٹرسٹک. بظاہر یوں لگتا ہے جیسے یہ الٹرنیٹیو فارم ہی ہے. الٹرنیٹیو فارم میں ہم کیا کرتے تھے؟ 2 علیحدہ علیحدہ ہم نے انسٹرومنٹ بنائے جو کہ آئیڈینٹیکل نہیں تھے لیکن سملر تھے، ان کو ہم نے ایڈمنسٹر کیا. اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک انسٹرومنٹ بناتے ہیں جس میں بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں، اور ان آئٹم کو ہاف میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. ایڈمنسٹر کرنے کے بعد ان کا رزلٹ لیا جاتا ہے، اور رزلٹ لینے کے بعد ان میں ایسوسیشن یا کوریلیشن معلوم کیا جاتا ہے. اگر تو ان میں کوریلیشن ہائی ہو، اس کا مطلب ہے کہ سپلٹ ہاف ریلائبلٹی جو ہے وہ ہماری مناسب ہے، اچھی ہے. لیکن اگر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ سپلٹ آف ریلائبلٹی کم ہے. اب اس میں جو پرابلم ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو سپلٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. سپلٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پرچیاں نکالیں رینڈملی، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ آپ کہیں اچھا جی آڈ نمبر ہیں، یعنی 1 3 5 7 9 آڈ نمبرز ہم ایک ہاف میں رکھیں گے، ایون نمبر جو ہے ہم دوسرے ہاف میں رکھیں گے. تو اس طرح سے بھی آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آج ہم نے ایکوریسی کے حوالے سے، یعنی کہ ایکوریسی کس چیز کی؟ اسکیلز کی، کویسچنیئرز کی، ٹیسٹ کی، یا کسی بھی انسٹرومنٹ کی ایکوریسی کے حوالے سے ہم نے 2 چیزیں پڑھی کہ ان میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک ویلیڈیٹی اور ایک ریلائبلٹی. ویلیڈیٹی ہم نے کہا جی کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو میئر وٹ اٹ از سپوز ٹو میئر. ریلائبلٹی میں ہم نے پڑھا کہ دا ریزلٹس اوور دا ریپیٹڈ میئرمنٹس شوڈ بی کنسسٹنٹ. ویلیڈیٹی کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی آج، جس میں کہ ہم نے فیس ویلیڈیٹی یا کانٹینٹ ویلیڈیٹی، اور پریڈکٹیو ویلیڈیٹی، کنورجنٹ ویلیڈیٹی، اور ہم نے ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی پڑھی. اور ریلائبلٹی میں ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہم نے، جس میں کہ ہم نے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، آلٹرنیٹیو فارم ریلائبلٹی، اور ہم نے سپلٹ ہاف ریلائبلٹی پڑھی. اور اس طرح سے ہم نے ان کو ایکسپلین کیا. اگرچہ اور بھی قسمیں ہیں لیکن اس میں ہم صرف ان 3 کو ہم نے، اور ادھر اس میں ہم نے 4 کو ٹچ کیا. امید ہے کہ جب آپ اپنا ریسرچ میں انسٹرومنٹ ڈیولپ کریں گے، اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو دیکھیں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا یہ انسٹرومنٹ جو ہے ویلڈ ہے اور ریلائبل ہے، تاکہ جو ڈیٹا ہم اس سے حاصل کریں وہ ایکوریٹ ہو، اور آپ کی ریسرچ جو ہے وہ صحیح ریزلٹس دے سکے. کیونکہ آفٹر آل ان جو ریسرچز ہیں، ان کے ڈیٹا کو ہم نے آگے ڈیسیژن میں ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ ہمارا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوگا تو ڈیسیژنز بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اگلا جو ٹاپک ہے اس وقت تک خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے.